کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں میاں بیوی سمیت 16 افراد جاں بحق، 30 سے زائد زخمی۔ بلدیہ مواد گوٹ میں دیوار گرنے سے 11 افراد چل بسے، کئی زخمی۔ قائد آباد مجید کالونی سیکٹر 11 میں گھر کی دیوار گرنے سے میاں بیوی جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ ملیر بھینس کالونی میں باڑے کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی۔ مچھر کالونی میں گھر کی چھت گر گئی، کلفٹن میں درخت گر گیا، 2 افراد دب گئے۔ لیاقت آباد میں ہواؤں سے عمارتوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، گھروں میں لگی گرل گر گئی، ہوٹلوں کی ٹیبل کرسیاں اڑ گئیں۔ قائد آباد سے بھینس کالونی تک کئی درخت گر گئے۔ کورنگی 3.5 میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ PCHS میں نجی اسپتال کی دیوار گر گئی، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ میرٹھ سوسائٹی کے بجلی گھر میں آگ لگ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں جگہ جگہ پانی جمع، صدر، حسن اسکوائر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ناظم آباد میں بھی بارش۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، منگو پیر، سائٹ ایریا، فیڈرل بی ایریا اور اطراف میں بھی تیز ہوا کے ساتھ برسات۔ لائنز ایریا، گرو مندر، جہانگیر روڈ، لسبیلا، 3 ہٹی میں موسلادھار بارش، ٹریفک کی روانی متاثر، بجلی کے کھمبے گر گئے۔ بارش شروع ہوتے ہی بیشتر علاقوں میں بجلی غائب، کے الیکٹرک کے 650 سے زائد فیڈر سٹرپ۔ شہر کی مارکیٹوں میں بھی اندھیرا چھا گیا، عید کی شاپنگ کے لیے جانے والے مرد، خواتین اور بچے بازاروں میں پھنس گئے۔ کراچی میں ہوا 93 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ کی گئی۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ ایئرپورٹ اور اطراف میں بھی بارش۔ سول ایویشن نے لائٹ ویٹ طیاروں کو فلائنگ سے روک دیا، کراچی ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن رک گیا۔ لاہور سے آنے والی پرواز کو لینڈنگ سے روک دیا گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی اپنے بیٹے مرتضیٰ سمیت شہید۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق علی لاریجانی امریکی اور صہیونی حملے میں شہید ہوئے۔ علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی شہادت کا اعلان۔ پوسٹ میں لکھا گیا، ایک بندہ خدا اپنے رب کے پاس شہید کے طور پر پہنچ گیا۔ شہادت پر تعزیت اور مرحوم کی مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ علی لاریجانی کا گزشتہ روز آخری ٹویٹ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دل میں زندہ رہے گی۔ ایرانی بسیج فورس کے سربراہ جنرل غلام رضا سلیمانی بھی شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ علی رضا حملے میں شہید ہو گئے۔ شہید علی لاریجانی اور کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ بیان میں کہا، شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ علی لاریجانی نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی۔ لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، علی لاریجانی کی شہادت حکومت کے لیے پیچھے ہٹنے کا سبب نہیں بنے گی۔ الجزیرہ سے گفتگو میں کہا، اسلامی جمہوریہ ایران کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ سیاسی، اقتصادی اور سماجی ادارے مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ ایک فرد کی غیر موجودگی ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی۔ شہادتوں کے باوجود حکومت اور سیاسی نظام اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہمارا رد عمل دشمن کے تصور سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ٹرمپ ہماری حیران کن کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ خطے میں امریکہ کی 50 سالہ سرمایہ کاری کو تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا بھی شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا، لاریجانی کی شہادت پر ہمارا رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ علی لاریجانی کے ساتھ ساتھ دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن باد صادق کی 61ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اڈوں اور اسرائیل میں ایران پر حملوں کے مراکز کو نشانہ بنایا۔
اسرائیل میں 100 سے زائد ہدف پر کامیاب بمباری، متعدد فوجی اور سیکیورٹی اہداف تباہ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے 230 سے زائد اہلکار ہلاک ہو زخمی ہوئے۔ کارروائی شہید علی لاریجانی اور ان کے ساتھیوں کے انتقام۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے ٹرین اسٹیشن میں آگ لگی۔ اسرائیلی میڈیا کے حملے میں 2 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ علی لاریجانی کی شہادت نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ممکنہ راہ بند کر دی۔ الجزیرہ ٹی وی کا تجزیہ، کہا علی لاریجانی کو ایرانی نظام میں بااثر اور توازن قائم رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ علی لاریجانی فرنٹ لائن فائٹر سے پارلیمنٹ اسپیکر تک اہم ریاستی عہدوں پر فائز رہے۔ علی لاریجانی قیادت کے قریب اور نظام کے اندر مضبوط اور اثر اور رسوخ رکھنے کے رہنما تھے۔ علی لاریجانی جیسے رہنما مستقبل میں مذاکرات کا راستہ ہموار کر سکتے تھے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے کہا اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنوں کے بل گرانے تک امن کی کوئی گنجائش نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 2 ملکوں نے ایرانی دفتر خارجہ کو جنگ بندی کی پیشکش بھیجی تھی، لیکن رہبر اعلیٰ نے اپنے پہلے خارجہ پالیسی سیشن میں سخت ترین موقف اپنایا۔ کہا یہ امن کا صحیح وقت نہیں، دشمن شکست تسلیم نہ کر لے اور نقصان کا ازالہ نہ کرے، جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں شامل ہے، خواہش ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ عالمی اور افغان میڈیا نے اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی قلی کھول دی۔ دہشت گرد ٹھکانوں کی تباہی کے بعد افغان طالبان ہزیمت چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگے۔ افغان میڈیا کہنے ہیں فضائی حملہ کے دوران ہلاکتوں اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے۔ ریا نیوز، افغان ٹائمز یا کسی اور میڈیا ادارے نے بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا تھا حملہ بحالی مرکز پر ہوا، لیکن دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کابل میں بحالی مرکز کے قریب لگی آگ معمولی نوعیت کی تھی۔ آگ ممکنہ طور پر قریبی طالبان فوجی کیمپ پر حملے کے باعث لگی۔ افغانستان کے ٹرو نیوز کے رپورٹر نے بھی اسپتال میں موجود عینی شاہدین کے ذریعے افغان پروپیگنڈا اشکار کر دیا۔ بنوں میں تھانہ بکا خیل اور چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد سے کلاشنکوف ہینڈ گرنیڈ اور واکی ٹاکی برآمد۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں سرچ اینڈ آپریشن۔ ڈی آئی جی بنو سجاد خان کی پولیس کی بروقت کارروائی کی تعریف، اہلکاروں کے لیے نقد انعام اور اسناد کا اعلان۔ کراچی کے پورٹ قاسم پہ تیل بردار جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پیٹرول کے 2 اور ڈیزل سے بھرا ایک ٹینکر پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ فجیرہ سے 60,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی خیرپور اور 26,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی سنی لیگر پورٹ قاسم پہنچے۔ پیٹرول اور کروڈ آئل سے بھرے مزید جہاز بھی آؤٹر اینکریج پر موجود ہیں۔ ضروریات کے مطابق ملک میں پیٹرولی مصنوعات کا ذخیرہ موجود ہے۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وزیر پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے متحرک ہوں، حالات بہتر ہونے تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی انٹیلی جنس ایجنسی را پر پابندی عائد کی جائیں۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کا ٹرمپ انتظامیہ سے بڑا مطالبہ۔ امریکی کمیشن نے محکمہ خارجہ سے RSS پر بھی پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ سالانہ رپورٹ میں کہا بھارتی حکومت نئے قوانین کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی حکومت امریکہ میں اقلیتوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہے۔ را اور RSS اہلکاروں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔
کیا ایف بی آئی بھارتی ایجنٹ یادو کو امریکہ لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے؟ ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے پریس کانفرنس میں سوال. ایڈ جانکی نے کہا آج کی پریس کانفرنس 10 مطلوب ترین مفروض ملزمان سے متعلق ہے. آج ہم صرف ان مخصوص مفروض ملزمان پر بات کریں گے. ایف بی آئی کی پریس کانفرنس میں ایک اور بھارتی شہری بھدریش کمار پٹیل کا بھی ذکر کیا گیا. بھارتی شہری بھی ایف بی آئی کے 10 اہم ترین مفروض ملزمان میں شامل ہیں. کمار کی معلومات پر $2.5 لاکھ کے نام رکھا گیا. امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا. ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے. پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. دوسرا آپشن QR کوڈ کے ذریعے فیول ریشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے. سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول ریشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں. حکومت کس آپشن پر جائے؟ آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آگاہ کریں. کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت یہ خود مانگیں گے کہ عمران خان کو باہر نکالیں. آپ انتظار کریں، یہ نکلیں گے اور یہ لوگ ہی نکالیں گے. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی ملاقات. ذرائع نے بتایا ملاقات کانفرنس روم میں 25 منٹ تک جاری رہی. سابق وزیراعظم سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے اور یہ حکمران خود ان کو باہر نکالیں گے. ہم بانی کا علاج چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں. نورین نیازی نے کہا ہمارا بھائی کبھی کوئی ڈیل نہیں کرے گا. ایک دن آئے گا یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کو باہر نکالیں گے. ریڈیو پاکستان حملہ کیس عدالت میں ضمنی چلان پھر جمع نہ ہوا. وکیل ریڈیو پاکستان نے اعتراض کیا چلان جمع کیوں نہیں ہوا. ضمنی چلان سہیل آفریدی سے متعلق فورینسک رپورٹ پر بنایا جانا ہے. اے ٹی سی میں ضمنی چلان سے سہیل آفریدی کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کا بتایا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں پہنچے.